یہ بڑی طاقتور قوم تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تبا ہجری میں، یہ سیر و سیاحت کی غرض سے نکلا، یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، ہم ادھر نہیں جانا چاہتے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ غلاف سب سے پہلے تبا ہجری نے چڑھایا، اور سب سے پہلے جو غلاف چڑھایا گیا یہ کون سے رنگ کا تھا؟ سیاہ رنگ کا تھا، اور کس طرح؟ چمڑے کا تھا. تبا ہجری نے ایک غلاف، تو اس کعبے کی شان کو سنا، اس کے مرتبے کو سنا، پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک غلاف چمڑے کا بنایا، بنا کر اس کے اوپر چڑھا دیا. یہ طبقہ اس کو ملا، یہ شان، یہ مرتبہ اس کو ملی. اور اس نے علماء سے جب کعبے کی شان سنی تو کیا کہا؟ ایک خط حضور کے نام پر لکھا. ابھی حضور تو یہ حضور علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کی بات کر رہا، 1000 سال پہلے اس نے خط لکھا. خط میں کیا لکھا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کی زندگی میں ہوتا تو میں آپ کا جان نثار سپاہی ہوتا. میں نے آپ کی شان علماء سے سنی ہے، میں آج ہی سے آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آج ہی سے آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں. لیکن آگے لفظ کیا کہا، لکھا کیا، وہ سننے کے قابل ہے. آخر میں کیا لکھتا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تبا ہجری ہوں، میں اس وقت کا بادشاہ ہوں، لیکن مجھے آپ کی شان، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام کہ آخری رسول آپ آئیں گے، میں آج ہی سے آپ پر ایمان لاتا ہوں. لیکن میری ایک درخواست ہے. وہ درخواست کیا ہے؟ کہ قیامت کے دن مجھے بھول نہ جانا، میری سفارش کرنا. 1000 سال پہلے تبا ہجری آپ پر ایمان بھی لایا اور سفارش کی درخواست بھی کی. دیکھیے، یہ کعبہ کی اور کعبہ بنانے والے کی، کعبے پر چمڑا کا غلاف چڑھانے والے کی یہ شان ہے. کعبہ، اس شان، اس حرم کی شان یہ ہے کہ اس کو ہم حاجی حضرات جاتے ہیں، اس کو ہم جاتے ہی دیکھتے ہیں. دیکھنے کا انداز یہ نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب تم کعبے کی طرف جاؤ تو تمہاری آنکھیں جھکی ہوئی ہو، جب کعبے کے سامنے جاؤ تو پھر اس کو دیکھو. جب سے آپ چلے ہو آپ کعبے کو نہ دیکھو، جب کعبے کے قریب پہنچ گئے تو پھر اپنی آنکھوں کو اٹھاؤ اور کعبے کو دیکھو. اس وقت جب آپ کا کعبے کو دیکھنا ہے، جو دعا مانگنا ہے اللہ اس کو قبول اور منظور فرما دے. جب پہلی نظر کعبے پر پڑتی ہے اور جب وہ بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما دیتا. اب یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے. اللہ نے 8 دروازے کدھر کھولے ہوئے ہیں؟ کعبے کی طرف کھولے ہوئے ہیں. خدا کی جنت کے 8 دروازے ہیں. ان 8 دروازوں کے منہ کدھر ہیں؟ کعبے کی طرف. پہلا جنت کا دروازہ، اس کا جو منہ ہے وہ کدھر کھلتا ہے؟ وہ کعبے کی طرف کھلتا ہے. اللہ کی جنت کے 8 دروازے، 8 کے 8 ادھر ہی کھلتے ہیں. پہلا دروازہ کہاں کھلتا ہے؟ کعبے کی طرف کھلتا ہے. اب دوسرا دروازہ کدھر، اس کا منہ کدھر ہے؟ وہ ہے میزاب رحمت، جو کعبہ شریف کا پرنالہ ہے. ایک جنت کے دروازے کا منہ میزاب رحمت کی طرف ہے. اس کو ہم میزاب رحمت کیوں کہتے ہیں؟ اس کعبے کو، کعبے کے اندر جو پرنالہ ہے، اس پرنالے کے نیچے ایک خاصیت ہے. اس کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. اس پرنالے کے نیچے کس کی قبر ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. وہیں ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک ہے. ہم وہاں جا کر 2 نفل پڑھتے ہیں. کہاں؟ میزاب
رحمت کے قریب۔ وہ کیا ہے؟ وہاں دو قبریں ہیں، ایک دروازہ خدا نے کعبے کی طرف کھولا، دوسرا دروازہ خدا نے جنت کا نظام رحمت کی طرف کھولا، اور تیسرا دروازہ خدا نے کہاں کھولا؟ جہاں حجر اسود نصب کیا گیا ہے۔ تیسرا جنت کا دروازہ حجر اسود کے سامنے کھولا ہوا، اور چوتھا دروازہ خدا کی جنت کا خدا نے کہاں کھولا؟ کہ کعبے کے اندر ایک رکن یمانی آتا ہے، بابا جی جانتے ہیں، جتنے حج کرنے والے عمرہ کرنے والے وہ جانتے ہیں رکن یمانی۔ یہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ فاصلہ ہے۔ اس فاصلے میں حکم کیا؟ دعا مانگو، جو دعا مانگتے جاؤ گے اللہ قبول کرتا جائے۔ یہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کتنی قبریں ہیں؟ یہاں بھی قبریں ہیں۔ کس کی قبریں ہیں؟ انبیاء کی قبریں ہیں۔ کتنی قبریں ہیں؟ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک 70 نبیوں کی قبریں ہیں، 70 انبیاء کی یہاں قبریں ہیں۔ اس لیے حکم ہوا، اے رکن یمانی پر آنے والے، اب یہاں آ کر کیا کر؟ رکن یمانی سے چل حجر اسود تک دعائیں مانگتا جا، جو دعا مانگتا جائے گا میں قبول کرتا جاؤں گا۔ ایک جنت کا دروازہ حجر اسود کی طرف ہے، آگے ایک جنت کا دروازہ رکن یمانی کی طرف ہے۔ ایک جنت کا دروازہ خدا نے کہاں کھولا؟ مقامی ابراہیم۔ یہ مقامی ابراہیم جس کو خدا ذوالجلال نے، جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا کہ حاجی حضرات جانتے ہیں، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدم مبارک لگے ہیں، اور وہ آپ کے قدم کا یہ خاصہ تھا کہ آپ نے ایک سخت پتھر پر قدم مبارک رکھا تو اس کے اندر وہ موم بن گیا۔ وہ آج بھی اس کے نشان بابا جی جانتے ہیں، اس کے نشان آج بھی وہاں ہیں۔ اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا، اللہ نے اس کو محفوظ کر لیا، یہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ کیا؟ مقامی ابراہیم۔ مقامی ابراہیم یہ کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی جگہ ہے۔ اب اللہ نے ابراہیم کے قدم کو مقام کتنا عطا کیا؟ یہ قدم کی بات کر رہا ہوں، ابراہیم کی بات نہیں کر رہا۔ ابراہیم کا مقام تو بہت بڑا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے طواف کرنے والے، تو طواف سے فارغ ہو گیا، باری تعالیٰ فارغ ہو گیا، اب کیا کر؟ اب تیرے طواف کو قبول تب کروں گا، تیرے طواف کو منظور تب کروں گا، تیرا طواف میری بارگاہ میں تب پہنچے گا، پہلے جا کر ابراہیم کے قدموں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھ۔ اگر قبول کروانا چاہتا ہے تو ابراہیم کے قدم پر 2 رکعت نماز نفل پڑے گا، میں تیرے طواف کو قبول اور منظور کروں۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو کتنی شان عطا کی، کتنا مقام عطا کیا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک جنت کا دروازہ مقام ابراہیم کی طرف کھلتا۔ اب طواف ہو گیا، نفل پڑے گئے، ایک دروازہ خدا نے کہاں کھولا جنت کا؟ جب انسان تھکا ہارا ہو کر، تھکا ٹوٹا تھکاوٹ سے بھرا ہوا جب جاتا ہے، حکم ہوتا ہے کہ اب صفا مروہ سے پہلے آب زمزم پر جا۔ ایک دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جنت کا آب زمزم کی طرف کھولا، فرمایا کہ تیرے جنتی ہونے میں تو اب شکی نہیں، میں نے 8 دروازے تیرے لیے کھول دیے۔ کہاں کہاں کھولے؟ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو ایک دروازہ کہاں کھولا گیا؟ جہاں ہم پانی پیتے ہیں، اللہ نے اپنی جنت کا دروازہ ایک ادھر کھول دیا۔ پھر وہ جب پانی سیر ہو کر پیتا ہے تو طاقت آ جاتی ہے، قدرت کی طرف سے ایک طاقت آتی ہے۔ کیوں؟ اس نے اگلا مرحلہ کرنا۔ کون سا مرحلہ؟ صفا اور مروہ کی پہاڑی پر دوڑنا۔ اسی پھر حکم ہوتا ہے کہ اب تو نے پانی پی لیا، آب زمزم، اب تیرے اندر پاور آ گئی، طاقت آ گئی، اب ادھر جا۔ کہاں؟ صفا کی پہاڑی پر چلا جا۔
میں نے جنت کا ایک دروازہ صفا کی طرف کھولا، وہاں چلا جا۔ وہ صفا کی پہاڑی سے چلتا ہے، مروہ کی پہاڑی تک پہنچتا ہے۔ خدا کا ایک دروازہ مروہ کی پہاڑی پر کھولا ہوا ہے۔ خدا نے جنت کا ایک دروازہ مروہ کی پہاڑی، اب اللہ کی جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 کے 8 خدا نے یہاں کھول دیے۔ اے آنے والے، اے طواف کرنے والے، حجر اسود پر آنے والے، رکن یمانی پر آنے والے، مقام ابراہیم پر آنے والے، ارے کہاں آب زمزم پر جانے والے اور کہاں صفا پر جانے والے، مروہ پر جانے والے، تو یہاں آ کر تو نے اس گھر کا طواف کیا، یہ سارے کام کیے، میں نے اپنی جنت کے 8 دروازے یہاں کھول دیے ہیں۔ اب 8 دروازے میں نے اس جنت کو بھی تجھ پر واجب کر دیا۔ اب تیرا دل جہاں چاہے، کس وقت چاہے، کس دروازے سے چاہے، تو اس دروازے سے جا کر جنت میں داخل ہو سکتا۔ شان ہے اللہ نے